قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلمانوں سے ایک عاجزانہ گزارش، مستند مجموعہ وظائف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ اگر بلیک بورڈ پر نمبر 1 ہندسہ لگانے کے بعد 1 صفر لگایا جائے تو 10، اور اگر 2 صفر لگائے جائیں تو 100، اور اگر 3 لگائے جائیں تو 1000، لیکن اگر صفر بائیں طرف لگایا جائے تو اشاریہ 1، اور اگر بائیں طرف 2 صفر لگائے جائیں تو 2.1۔ یہی مثال سنت و بدعت کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھے کہ میں 3 کی بجائے 4 پڑھوں گا، تو بظاہر نہ اس نے چوری کی نہ اور کوئی غلط کام کیا، لیکن یہ ایک زائد رکعت چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے، اس لیے باقی 3 رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہیں۔ اسی طرح جو بہت سے مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے ہر قسم کی اور ہر طرح کی دعائیں پڑھ کر مانگ لیں اور مختلف وظیفے ایسے پڑھ لیے جن کا کوئی ثبوت نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، نہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور نہ ہی اس کے بعد والے دور میں، تو کون سا گناہ ہو گیا، کون سا حرام کام کر لیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھنا کہ 1 زائد رکعت 3 اصل رکعتوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ لہٰذا ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ دین کے ہر کام میں عموماً اور وظائف، اذکار اور دعاؤں میں خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں کہ وہی وظیفے پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہی دعائیں مانگیں جن دعاؤں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مانگا، اور گویا ہمیں سکھایا یا سکھلا دیا کہ ان الفاظ سے تم بھی دعا مانگا کرو، اور قربان جائیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یا دنیا کی کوئی ضرورت یا حاجت ایسی نہیں چھوڑی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ نہ لیا ہو۔ پھر کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں چھوڑ کر من گھڑت دعاؤں اور وظائف کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ اس مستند مجموعہ وظائف کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر دعا کے آخر میں حدیث کی کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر دیا گیا ہے، تاکہ عام مسلمان سنت کے خلاف یا من گھڑت وظیفوں کی بجائے قرآن کریم کی دعائیں اور جو وظیفہ احادیث میں آئے اس کو اختیار کرنے والے بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔